إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون یسألون ایان یوم الدین، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انصاف کا دن کب ہے، کب آئے گا۔ جتنی بھی امتیں انبیاء کے زمانے میں موجود تھی، جن کو رب ذوالجلال نے جن کی طرف انبیاء کو بھیجا اور انبیاء نے ان کو دعوت دین دی، دعوت توحید دی، عقیدہ آخرت بتایا، مکارم اخلاق کی تعلیم دی، تو سب قوموں کا اپنے انبیاء سے یہی سوال تھا کہ قیامت آئے گی کب۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی آمد کا سوال نہ کرتے، اگر ان کی خوش قسمتی یا نیک بختی ہوتی تو اپنے نبی سے پوچھتے کہ اس روز کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے، کہ جب وہ دن آنا ہے اس دن کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ پوچھتے کہ کرنا کیا ہے، پوچھتے یہ رہے کہ آئے گی کب۔ تو میرے بھائی، ہمارے ہاں بھی آج کل نا کچھ ایسا ہی انداز ہے لوگوں کا، سوال کرتے ہیں معلومات کے لیے، حالانکہ سوال کرنا چاہیے عمل کے لیے، سوال کرنا چاہیے عمل کے لیے کہ یہ کام مجھے یہ جو معلومات فراہم کی جا رہی ہے اس کے لیے مجھے تیاری کیا کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی یہی سوال کیا، ان لوگوں نے بھی یہی کیا۔ دوسری جگہ پر فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ یہ بتائے کہ قیامت نے آنا کب ہے، کب آئے گی۔ یعنی مقصد سوال کرنے کا یہ نہیں تھا
کہ بھی ہم نے عمل کرنا ہے اور اپنا راستہ درست کرنا ہے۔ سوال کرنے کا مقصد تھا کہ اللہ کے انبیاء کو ذچ کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے یہاں بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مولوی حضرات سے سوال کرتے ہیں ذچ کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ تو پوچھتے ہیں کہ ایانا مرساہا، تو فرمایا قل انما علمها عند ربی، کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اور اس میں علماء کے لیے کیا درس ہے کہ جس مسئلے کا پتہ ہو بتا دو، جس کا نہ پتہ ہو اٹکل نہ لگاؤ۔ اس میں کوئی آپ کی توہین نہیں ہے، عظمت ہے اس میں۔ ظاہر ہے جو کام انبیاء نے کیا وہ عظمت سے خالی نہیں ہے، اس میں عظمت ہے، لیکن ہم جھوٹی عزت کی خاطر ٹوٹ کے مارتے ہیں۔ اور خاص کر یہ جو نیٹ ہے نا، جہاں اس میں اچھی باتیں بھی ہیں وہاں زیادہ تر ٹوٹکے ہی ہیں۔ تو یہ علماء کے لیے درس ہے کہ جو مسئلہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اگر آتا ہے تو کہہ دو، بتا دو، نہیں آتا تو معذرت کر لو۔ یہ کوئی عالم کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ، ان کا نام نا مدینے کے 7 فقہاء اہل علم میں شامل تھا، بڑے جو 7 بڑے عالم تھے۔ ایک شخص آیا ان کے پاس، مسئلہ پوچھتا ہے کہ بھی یہ مسئلہ بتاؤ۔ تو سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بھی مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ وہ کہتا جی بڑے تعجب کی بات ہے، عمر کا پوتا ہو اور ابو بکر کا نواسا ہو، کیونکہ یہ سالم جو تھے نا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حقیقی پوتے تھے، اور ان کی جو والدہ تھی نا سالم کی، وہ حضرت ابو بکر کی نواسی تھی۔ تو سائل کہتا ہے کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جو علم کے دریا ہیں دونوں، ابو بکر بھی اور عمر بھی۔ تو کہتا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عمر کا پوتا ہو اور ابو بکر کا نواسا ہو اور کہے مجھے معلوم نہیں۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ عمر کا پوتا ہو، ابو بکر کا نواسا ہو اور مسئلہ غلط بتا دے، یہ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول کی کتنی بڑی شان ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ انما علمها عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا ھو ثقلت فی السماوات والارض۔ وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے ذرا اس کا تصور تو ذہن میں لا، تیرا تو جسم 5-6 فٹ کا ہے اور بڑا نازک ہے، یہ زمین کتنی سخت، یہ آسمان کتنا سخت اور بڑا، قیامت کا جھٹکا تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کس کے بارے میں پوچھتا ہے؟ ثقلت فی السماوات والارض، یہ تو اس کا جھٹکا برداشت کرنا تو ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جھٹکا برداشت نہیں کر پائیں گے، نہ زمین یہ زمین رہے گی، نہ آسمان یہ آسمان رہے گا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو؟ اور جس کا جھٹکا، یعنی یہ پہاڑ وہاڑ دریا تو سب اس کے اندر ہی ہے نا، ان اکیلے کی کیا وقت ہے؟ یہ زمین جو مرکز ہے ان سب چیزوں کا، یہ اپنی شکل بدلے گی ہمارے ڈر اور خوف کے، اور یہ آسمان بھی اپنی شکل بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں آؤ میں پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کب آئے گی۔ فرمایا یوم ہم
علی النار یفتنون، یہ وہ دن ہے جس دن آگ میں وہ جلائے جائیں گے، آگ میں جلائے جائیں گے، وہ دن ہے۔ اور پھر ذوقوا فتنتکم، جس طرح وہ انبیاء کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے تو رب ذوالجلال نے سزا بالمثل دینی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ رب ذوالجلال نے سزا بالمثل دینی ہے، جیسا جرم ویسی سزا ہے۔ تو ایک تو وہ آگ کے اندر جلائے بھی جائیں گے، اور دوسری طرف پھر رب ذوالجلال نے مذاق کرنے والوں کو بھی کھڑا کیا ہوگا، وہ مذاق بھی اڑائیں گے، کہیں گے ذوقو، آ رہا نا مزہ تمہیں، ذرا مزے لے لے کے عذاب آگ کے عذاب کا ذرا مزے لے لے کے سامنا کرو، ذوقوا فتنتکم، یہ جو سزا ہے نا تمہاری، ذرا اس کا سامنا مزے لے لے کر کرو، ذائقہ سے چکھو اس کا ذائقہ۔ آپ بھی کہتے ہو نا بھی ذرا اس کا ذائقہ تو چکھاؤ جب پھل کھاتے ہو، اور تھوڑا سا کھا کہتے ہو بڑا مزیدار ہے، اور ساتھ ہی پھر آواز آئے گی ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مطالبہ کرتے تھے کہ جلدی آ جائے۔ انبیاء سے کہتے تھے یہ کہ اگر تم سچے ہو تو پھر لے آؤ، پھر لاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس دن ان کو کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے۔ اب یہ تو وہ گروہ تھا جو یہ چسکے لینے کے لیے سوال کرتا تھا، اب رب ذوالجلال دوسرے گروہ کی بات کر رہے ہیں جو عمل کرنے کے لیے پوچھتے تھے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، کہ پرہیزگار جو ہے نا وہ باغات میں ہیں، جنت عرضھا کعرض السماء والارض، ایک ایک بندے کو اتنا بڑا باغ ملے گا کہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہوگا، ایک ایک بندے کو عرضھا کعرض السماء، اور کسی کو دو بھی ملیں گے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کسی کو دو بھی مل جائیں گے۔ اور میرے جیسا اور شعیب صاحب جیسا آدمی جو ہے سوچنے لگ جائے گا بھی چھوٹا سا باغ ہو تو اس کو پانی دیتے دیتے مر جاتے ہیں، تو اتنے بڑے باغ کو پانی کون دے گا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے قربان میں جاؤں، جہاں جنت کا ذکر کیا ہے نا وہاں نہروں اور چشموں کا بھی ذکر کیا ہے، جہاں بھی آپ پڑھ کر دیکھ لیں، جہاں کہیں جنت کا ذکر کیا ہے نا وہاں نہروں اور چشموں کا بھی کیا ہے، تاکہ کسی اللہ کے بندے کے دل کے اندر یہ گھبراہٹ ہی نہ آئے کہ وہاں پانی کون اتنا لگائے گا، کہاں سے پانی آئے گا۔ فرمایا فی جنات و عیون، باغات بھی ہوں گے اور چشمے بھی ابل رہے ہیں، مربوط نہری نظام ہوگا، تجری من تحتها الانہار، مربوط نہری نظام ہوگا، مربوط، خود بخود پانی لگے گا، جس درخت کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی دینے کے بعد وہ چشمہ بند ہو جائے گا، ساتھ والے درخت کے ساتھ چشمہ پھوٹ پڑے گا۔ دنیا میں ہے ایسا سسٹم، ہے ایسا نظام، مربوط نہر تجری من تحتها الانہار۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جڑوں کے نیچے سے نہر بہے گی، جڑوں کے نیچے سے بہے گی تو پھر تو وہ پودے اکھڑ جائیں گے، اس کا مطلب مربوط نہری نظام ہوگا کہ جس میں نہ سیلاب آئے گا اور نہ وہ نہریں خشک ہوگی۔ ان المتقین فی جنات و عیون، اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ رب العزت یہ عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ آخذین ما آتاہم ربہم، آخذین ما آتاہم ربہم، جو رب دے گا بڑی خوشی سے لے گے،
خوشی سے کیوں نہ لے؟ رب مطالبے پر نہیں دے گا، یہ بات یاد رکھ لے۔ رب جو ہے نا جنت میں مطالبے پر نہیں دے گا، چاہت پر دے گا۔ بڑا فرق ہے دونوں میں۔ ایک ہے مطالبہ کر مانگ کر کوئی چیز لینا، ایک ہے بن مانگے مل جائے۔ بن مانگے ملے گی، اور بن مانگے ملنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے نا۔ ایک آدمی سے آپ سوال کرتے ہیں یار دینا مجھے 10,000 روپیہ، تو تھوڑا سا تو ضمیر کو جھٹکا لگتا ہے نا جب کسی سے مانگتے ہیں، اور ایک جو ہے چپکے سے آپ کی جیب میں 1,00,000 روپیہ ڈال دیتا ہے، تو دونوں میں تو بڑا فرق ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہاں ملے گا تمہاری چاہت کے مطابق۔ اور دنیا میں جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی، کسی کو اس کی چاہت کے مطابق نہیں ملے گا، کسی کو اس کی چاہت کے مطابق نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ اور یہ جملہ ہے جو ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ کیوں ملے گا؟ اس لیے ملے گا کہ آپ جشن میلاد مناتے تھے، اس لیے ملے گا کہ بازار سے جا لیتے تھے، اس لیے ملے گا کہ نعرے لگاتے تھے، نہیں، کس لیے ملے گا؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین۔ اور محسنین میں بڑا کچھ شامل ہے، بندوں کے ساتھ بھی اچھائی ہے اور مالک کے حکم کی بھی اتباع ہے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین۔ اللہ اکبر۔ اور آگے والی بات جو ہے نا ذرا تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے، لیکن بہرحال کرنی تو ہم کو ہے، بھلے مشکل ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ راتوں میں نا کم سوتے تھے، راتوں میں کم سوتے تھے، اور یہ بڑے بزرگوں کا قول ہے، بڑے، اور یہ بات یاد رکھیں، ویسے تو سائنٹیفک چیز تو کتاب و سنت ہی ہے نا، لیکن بزرگوں کے قول بھی نا ان کے تجربات کا نچوڑ ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں نا جتنی بڑھاؤ بڑھ جاتی ہیں، جتنی کم کرو کم ہو جاتی ہے۔ لڑائی جتنی بڑھاؤ بڑھتی چلی جائے، اور لسی پانی ڈالتے جاؤ، ہے جی، اور اسی طرح اللہ نیند بڑھاتے جاؤ بڑھتی چلے جائے، کم کر لو کم ہوتی چلے جائے۔ تو فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں میں بڑا کم سوتے تھے۔ تو کیا کرتے تھے؟ کم سوتے تھے تو کرتے کیا تھے؟ پاور روم میں چلاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب سب لوگ سو رہے ہیں نا، انہوں نے رب سے نمبر ملایا ہوا ہے۔ لوگ سو رہے ہیں، اس نے رب سے نمبر ملایا ہوا ہے، اس سے معذرتیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ غلطی کر لی ہے، میں نے یہ غلطی کر لی ہے، میں نے یہ غلطی کر لی ہے۔ یقین جانے وہ تانا نہیں دیتا، وہ مالک ہے، جس مالک سے آپ نمبر ملا کے گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ مالک تانا نہیں دیتا کہ کھے کھا کے 4 چفیرے ہو رہی تھے آ گئے، وہ تانا نہیں دیتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ وہ کہتا ہے تم آؤ تو صحیح، میں تو تمہارے انتظار میں ہوں، آؤ بخش، مجھ سے مانگو بخش، میں معاف کر دوں گا۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ
یستغفرون، وہ سحری کے وقت رب ذوالجلال سے استغفار کرتے ہیں۔ رات کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر سوتے ہیں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتے ہیں۔ سحری کے وقت جاگ نہیں آئی، آنکھ نہیں کھلی، نہیں اٹھے۔ دیکھو یہ کتنی مزے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر سوئے، فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی، سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی، نہیں اٹھے، تہجد نہیں پڑھی، اس مالک نے کرامن کاتبین سے کہہ دیا لکھ دو اس کے نامہ اعمال میں اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی ہے، اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی ہے۔ میرے بھائیو، جب تک نیکی نہیں کرو گے جنت کی توقع نہ رکھنا، جنت کی توقع نہ رکھنا کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے، فلاں کی بیعت کر لی ہے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، یہ کام کرنے پڑیں گے۔ یہ تو اللہ نے اپنے رسول کو بھی کہا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی کہا ہے کہ بھی رات کو اٹھو، حالانکہ جنت کی بشارت دی ہے، پھر بھی یہی کہا کہ اٹھو۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ نے اپنے رسول سے کہا ہے کہ عبادت کرنی ہے میری رات کو اٹھ کر بھی، اور اگر عادت بنا لو تو میرے بھائیوں وہ بڑا بے پرواہ ہے۔ اگر عادت بنا لو، لیٹ بستر پہ رہے ہو، لیٹ ہے بستر پہ رہے ہو، پہلو بدل رہے ہو، یاد اللہ کی کر رہے ہو، پہلو بدلا اللہ اکبر، دوسرا پہلو بدلا سبحان اللہ، ہے سو رہا اور نیم جاگ رہا ہے، نیم سو رہا ہے، یاد اللہ کو کر رہا ہے، رب ذوالجلال قرآن میں تعریف کر رہا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا۔ جنت کا لالچ بھی ہے اور جہنم کا ڈر بھی ہے۔ یہ دو چیزیں اگر ہوگی، یہ جو ہے نا گمراہ صوفیہ، یہ ان کا عقیدہ ہے، لوگوں کو بے عمل بنانے کے لیے کہتے لوگ لالچ میں اللہ کی عبادت کی تو کیا کیا، لالچ میں یہ گمراہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لالچ میں اللہ کی عبادت کیا کی تو کیا کی، یعنی نہ لالچ کرو اور نہ عبادت کرو۔ استغفر، دیکھو جب اللہ خود کہہ رہا ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے جو جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، جب وہ دینے والا کہہ رہا ہے تو پھر دوسرے کی کیا مجال اور کیا جرت کہ اس کے اندر وہ مداخلت کرے۔ اللہ اکبر۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، صرف زکوٰۃ ہی نہیں، صرف زکوٰۃ ہی نہیں، یہ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے نا، اس مال میں بھی کچھ لوگوں کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کچھ لوگوں کا حق ہے اس میں بھی، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہوتا کیا، جب وہ رمضان کا آتا ہے نا، صدقۃ الفطر کی باری، تو پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، وہ آپ کہتے ہو اناج دو، تو وہ اس کو تو کپڑے کی ضرورت ہے، جوتوں کی ضرورت ہے، پیسے نہ دے دیں، وہ کپڑے لے لیں، جوتے لے لیں۔ تو میرے بھائی
کیا آپ کے پاس بس وہ 2.5 کلو اناج ہی دینے کو ہے اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس دینے کو ہے؟ آپ کے پاس کیا یہی ہے دینے کو اور کچھ نہیں دینے کو؟ آپ اس کو اناج بھی دو، یہ فرض ہے، اور کچھ نفل بھی کر لو، کچھ نفل بھی کر لو۔ دیکھو اصل جو درجے کی بلندی ہے نا وہ نفل کی بنیاد پر ہے۔ اصل جو درجے کی بلندی ہے نا وہ نفل کی بنیاد پر ہے۔ فرض تو ایک واجب ہے، آپ کا فریضہ آپ نے کر لیا، تو بات تو وہ ہے جو آپ پر فرض نہیں ہے وہ آپ کر رہے ہیں، اور محبت بھی اسی سے بڑھتی ہے۔ صحابہ، بس آخری بات، ٹائم بھی ہونے والا ہے، ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا غریب صحابہ آئے، کہاں بڑے افسردہ ہے، چہرے اترے ہوئے ہیں۔ فرمایا خیر ہے، چہرے کیوں اترے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ تو فرمایا پھر؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ان کے پاس مال ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ کیمیا بتا دوں کہ جو تم سے آگے نکل گئے ہیں تم ان کو پکڑ لو گے اور تمہارے پیچھے آنا والا تمہیں پکڑ نہیں پائے گا۔ ایسا نسخہ بتا دوں؟ بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جسے تسبیح کہتے ہیں نا، 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ، آپ نے فرمایا یہ پڑھ لو، پھر یقین جانو چہرے پہ بشاشت آ گئی۔ جو مرجھائے ہوئے چہرے تھے نا وہ تر و تازہ ہو گئے، وجوہ یومئذ ناظرہ، کھل گئے۔ اب آپس میں مشورہ کر لیا کہ یہ نسخہ کیمیا نہ بتانا نہیں ہے کسی کو، ایک نسخہ کیمیا کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اور وہ نا جو مالدار تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہروں پہ بڑی تازگی اور بشاشت ہے، وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھ تو لگے۔ اب ظاہر ہے کہ کتمان علم بھی نہیں ہے، پوچھ لیا بھی کیا وجہ ہے؟ آج کل بڑے چہروں پہ بشاشت ہے، وجہ کیا ہے؟ بتانا پڑا۔ کہا یہ ہے۔ اب انہوں نے بھی شروع کر دیا، یہ ہے سابقوا الی مغفرۃ، یہ ہے، اس میں مقابلہ کرنا ہے، یہ ہے نفل، یہ لے کر جائے گا وہ جنت الفردوس میں۔ خالی یہ نہیں کہو مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب میرا ابا فوت ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ اس کو جنت الفردوس دے۔ ہم تو دعا کر ہی دیتے ہیں کہ ہمارا کون سا زور لگتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے جنت الفردوس لینی ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اب انہوں نے بھی یہ شروع کر دیا، وہ پھر آ گئے۔ جب پھر دوبارہ آئے نا تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ تو میرے بھائیوں نفلی عبادت بھی کیا کرو۔ یہ پتہ نہیں اہل حدیثوں کو کس نے سبق پڑھا دیا ہے کہ بھی بس خالی فرض ہی پڑھ لیا کرو، نفل پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اور نفل بھی پڑھا کرو میرے بھائی، نفلی عبادت بھی کیا کرو۔ اصل بات تو یہ جو درجات کی فرض تو ادائیگی ہے، نفل جو ہے یہ درجات کی بلندی ہے، نفل بھی کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔